درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بن عبد کریمت بارک صلی 29ویں پارے کی آیت کریمہ ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ مفہوم آیت کریمہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے اے محبوب، قرآن مجید کو یاد کرنے میں، جلدی کرنے میں، قرآن مجید کے یاد کرنے کی جلدی میں آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں، بے شک ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھنا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، اور جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی آپ اتباع کریں۔ پھر ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے اوپر ہے اس کی باریکیاں آپ پر ظاہر کر دیں۔ یہ اصل میں آیت کریمہ نازل ہوئی جب حضرت جبریل امین علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم وحی لے کر کے آتے، قرآن مجید کی آیتیں لے کر کے اترتے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے پڑھنے کے ساتھ خود بھی پڑھنے لگتے، سنتے بھی اور پڑھنے بھی لگتے، پھر اس کو یاد کرنے کی کوشش اور فرماتے مزید۔ تو یہ جو اس کو یاد کرنے میں، اس کو محفوظ کرنے میں جو کوشش فرماتے اور اس میں جو مشقت ہوتی، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو گوارا نہیں کہ اے محبوب آپ تکلیف کیوں اٹھا رہے ہیں، اے محبوب آپ مشقت میں کیوں پڑ رہے ہیں۔ وہ آپ جو جبریل امین لے کر کے وہی آ رہے ہیں وہ آپ سن لیجئے، اس کا محفوظ کرانا، اس کا پڑھانا وہ تو ہمارے ذمے ہے، آپ سن لیجئے، وہ تو آپ کے سینے میں محفوظ ہو ہی جائے گا۔ تو اتنی مشقت بھی رب کی مشیت کو گوارا نہیں۔ کیسے پیارے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کو یاد کرنے کی جلدی میں آپ اپنی زبان کو اس کے ساتھ حرکت نہ دیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک ہمارے اوپر ہے، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھ دینا، اس کا پڑھنا۔ تو فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی آپ پیروی کریں، اتباع کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک ہمارے ذمے ہے اس کی باریکیوں کا ظاہر کر دینا۔ یعنی قرآن مجید میں کے علم میں، قرآن مجید کو سیکھنے میں 3 طرح کے لوگ بڑی مشقت کرتے ہیں اور بڑی محنت سے کام بڑی محنت کرتے ہیں۔ ایک تو حفظ کرنے والے حافظ بڑی محنت سے یاد کرتے ہیں، ہے نا، بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تو ایک ہوتا ہے قرآن کو حفظ کرنے میں مشقت اٹھانا کہ قرآن کو یاد کر لیں، محفوظ کر لیں، اور ایک ہے قرآن کی قرأت سیکھنا، یعنی اس کی جو باریکیاں ہیں، مطلب کہاں پر وقف کیا جائے گا، کہاں پر وقف نہیں کیا جائے گا، کہاں وقف لازم ہے، کہاں اور کیا نام ہے، کون سا حروف کیسے ادا کیا جائے گا، اس طریقے سے جو قرأت کی کتابوں میں موجود ہے، قرآن مجید کے صحیح پڑھنے کا طریقہ، ہے نا، ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ، تو یہ سب قرأت میں ہے۔ حرف کیسے ادا ہوگا، مد کتنا کھینچا جائے گا، چھوٹی مد میں کتنا، بڑی مد میں کتنا، ہے نا، اخفا کہاں کیا جائے گا، غنہ کہاں کیا جائے گا، حروف پر کون سا حرف کیا جائے گا، باریک کون سا حرف پڑھا جائے گا، اس طریقے سے ساری چیزیں جو ہے وہ کس میں ہے، قرأت سیکھنے میں۔ تو ایک ہے حفظ کرنا یعنی یاد کرنا، اور ایک ہے قرأت کا سیکھنا۔ تو جو حفظ کرے اسے حافظ کہتے ہیں، جو قرأت سیکھے اسے قاری کہتے ہیں، اور ایک ہے قرآن مجید کے معانی مفاہیم کو سمجھنا، اس کی باریکیوں کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا۔ تو جو وہ حاصل کرتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، ہے نا، علماء کی جماعت، فقہاء کی جماعت ہے جو قرآن مجید کو اس طرح کے اس کے معانی مفاہیم کو میں غور کر کے اس کے مسائل حل کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، ایک حافظ، ایک قاری
اور ایک عالم۔ اللہ فرما رہا ہے آپ مشقت میں نہ پڑیں، آپ اس کو یاد کرنے کی جلدی میں زبان کو اپنی حرکت نہ دیں، یہ تو ہمارے اوپر ہے۔ ان علینا جمعہ، ہم اسے محفوظ کر دیں گے آپ کے سینے میں، آپ کو مشقت کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کے سینے میں ہم محفوظ کر دیں گے۔ وہ قرآن، اور اس کا پڑھنا بھی ہم سکھا دیں گے، یعنی قرات بھی سکھا دیں گے، حفظ بھی اور قرات بھی۔ ثم ان علینا بیانہ، اور اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کے اندر جو معانی و مفاہیم ہیں، وہ سب ہم آپ کے اوپر ظاہر کر دیں گے۔ آپ کو مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو قرآن سکھا رہا ہے، اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے کہ قرآن کا محفوظ کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، قرآن کی قرأ سکھانا بھی ہمارے ذمے ہے، اس میں کیا کیا باریکیاں ہیں یہ بتانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ تو جب قرآن مجید کی باریکیاں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پر ظاہر فرما دے تو پھر کون سی چیز ہے جو پوشیدہ رہ جائے، ہے نا؟ ساری چیزوں کا بیان تو قرآن مجید میں ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا روشن واضح بیان قرآن مجید میں ہے نا؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، رطب و یابس کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہو، جس کا بیان قرآن مجید میں نہ ہو۔ ہاں، جس پر جتنا خدا کا فضل ہوتا ہے اس کو اتنا علم ہوتا ہے، وہ اتنا اس کے اوپر ظاہر ہوتا ہے۔ تو جب خود خدا اپنے ذمہ کرم پر لے لے کہ اے محبوب اس کی باریکیاں ہم آپ پر ظاہر کر دیں گے، تو کون سی چیز ہے جو قرآن میں نہیں؟ تو جب قرآن میں سب ہے اور سکھانے والا اللہ ہے، محبوب پر ظاہر کرنے والا اللہ ہے، تو کون سی چیز ہے جو میرے محبوب سے، میرے نبی سے پوشیدہ رہ جائے، مخفی رہ جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب ظاہر کرنے والا اللہ فرما رہا ہے ہم سب آپ پر ظاہر کر دیں گے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اے محبوب سب ہم نے آپ کو سکھا دیا ہے۔ تو کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو میرے محبوب سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ ہو۔ جو ہو چکا وہ بھی میرے نبی پر ظاہر ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی میرے نبی پر ظاہر ہے، اور جو قیامت تک ہوگا وہ سب میرے نبی پر ظاہر ہے۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بارگاہ کے جو گستاخ اور بے ادب ہے، یہ نہ انجار، یہ طارق مسعود جیسے لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسے گستاخوں خبیثوں سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو حمایت کرنے والے ہیں ایسے بدبختوں سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وما علینا الا